ہاؤ ڈو یو سی دس پی ٹی آئی اسٹیٹمنٹ, یہ جو بات کی ہے ابھی آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں کہ نہ کیا جائے؟ جی, ایک تو یہ کہ ان کی پوری اسٹیٹمنٹ میں نے ابھی سنی ہے, جو آپ نے پہلے میں نے ان کے کلپس بیچ میں سنے تھے, اس میں وہ کہہ رہے تھے کھلا خط لکھیں گے, اور میں ابھی منصور صاحب کے ساتھ بھی ایک پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا, تو ابھی جو میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ سنی, میرے خیال میں مجھے کوئی اتنی معقول نہیں لگی یہ اسٹیٹمنٹ. مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت تھی اس اسٹیٹمنٹ کی اس موقع کے اوپر. آپ اور بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے. اگر آپ کا کوئی انٹرنیشنل ایسا واچ ڈاگ ہے جو الیکشنز کو دیکھتا ہے, آپ ان سے کہہ سکتے تھے کہ جناب آپ دیکھیں کہ ان الیکشنز کے معاملات کیا ہیں. ویسے بھی عالمی سطح کے اوپر تو الیکشنز کے حوالے سے برطانوی حکومت سے لے کے EU تک ہر جگہ سے آوازیں تو ویسے ہی آ رہی ہیں. تو اس میں آپ نے IMF کو بیچ میں ڈال کے کہنا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو پیسے نہ دیں اور اس سے نقصان ہو. لیکن اس کی جو دوسری سائڈ ہے, مسئلہ یہ کہ یہ سب کچھ سیاست سے جڑا ہوا. جب IMF نے دینا تھا پہلے پیسہ, تو وہ زمان پر کیا کرنے گئے تھے؟ دیکھیں, وہ زمان پر گئے تھے نا, وہ مل کے آئے تھے, ادھر بھی بات چیت ہوئی تھی, آل دو کہ اس وقت تو ان کی حکومت وغیرہ ختم ہو چکی تھی, اپوزیشن تھے, تو میرے خیال اور اسمبلیوں کے اندر نہیں تھے ویسے, اس وجہ سے تاکہ پروگرام انٹرپٹ نہ ہو, سب لوگ اس کو اون کریں. تو اس کا جو آپ نے کہا ایک سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے, پر میرے خیال میں جو تحریک انصاف نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, انتہائی نامناسب اسٹیٹمنٹ ہے. وائی وڈ یو میک سچ اے اسٹیٹمنٹ؟ آئی مین کوئی بھی سیاستدان ہوگا پہلے اس کے دونوں سائڈیں دیکھے گا کہ کیا میرے خط لکھنے سے کوئی فائدہ ہے, جو کہ آپ کو جواب خود ہی اپنا جواب آپ کے اندر سے آئے گا کہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے جو بھی کرنا ہے انہوں نے اپنی پالیٹکس اور اپنی پریفرنسز کے مطابق کرنا ہے. اگر ان کا دل کیا کرنے کا تو آپ کے خط کے بغیر ہی یہ سب کچھ کر دیں گے, نہ کرنے کا کیا اور انہیں پروگرام دینا ہوا تو آپ کے خط کا کوئی فائدہ نہیں. ویئر واز پالیٹکس ان آل؟ وائی ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ؟ یہ جو بات گفتگو ہوئی ہے, وائی ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا بات کریں گے؟ دھاندلی کا IMF سے کیا لینا دینا؟ اگر ایک لفظ میں اس اسٹیٹمنٹ کو ان کی ڈسکرائب کیا جائے تو میرے خیال سے ہائیلی ریسپانسبل, غیر ذمہ دار, بہت غیر ذمہ دار. اس لیے غیر ذمہ دار کہ لیٹ سپوز ہمارے ساروں کے علم میں ہے کہ $3 ارب کی جو ہماری فیسلٹی ہے وہ مارچ میں ختم ہو رہی ہے, اور مارچ کے بعد پاکستان کو ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے. وہ اینالسٹس کہہ رہے ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ تقریباً $6 ارب تک کا پاکستان کو پروگرام چاہیے. اور وہ اس لیے چاہیے کہ آپ کو اپنی جو اکانومی ہے اس کو نہ صرف سٹیبلائز کرنے کے لیے, بلکہ اس ملک کے اندر جو 25 کروڑ لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو ہم اس ملک کی جو اشرافیاں ہیں جو برباد کر چکے ہیں, کہ آج ان کے لیے یہ مشکل ہو چکا ہے کہ وہ اپنا مہینہ کیسے گزاریں, اپنا ہفتہ کیسے گزاریں, اپنا دن کیسے گزاریں. تو ہم اپنی غلطیاں تو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دے نہیں رہے. جب تک ہم وہ نہیں دیں گے تو معیشت کو ہم نہیں سنبھال پائیں گے. 25 کروڑ لوگ اس کی قیمت ادا کرتے رہ گئے, اور ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دینا کہ جس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہو کہ ان 25 کروڑ لوگوں کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ, اگر وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں, اگر خدا نہ وہ کہتے ہیں ہم پروگرام نہیں دیتے, تو ہوگا کیا؟ اگر ہم اس کے نتائج سمجھ لیں. اگر ڈیفالٹ, جی ہاں, ڈالر کتنے پہ جائے گا؟ ڈالر پہ 1000 تک بھی کراس کر سکتا ہے. اور جس الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں بالکل فیئر الیکشن ہونا چاہیے. یہ دیکھیں, اس سے کوئی اعتراض نہیں کسی کو کہ کوئی اپنی کیمپین چلائے کہ ان کو لگتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, فیئرنس آنی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس کے نتائج انہوں نے سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگی کو بالکل ڈس ریگارڈ کر دینا اور اس چیز کو بالکل خاطر میں نہ لانا کہ ان کے اوپر کیا گزرے گی اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے, پیسے نہیں ملتے. ہم اپنی جو سیاست ہے وہ پاکستان کے گیون ماحول کے اندر ہی کریں گے نا, اور اس میں اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے لیے اس گیون ماحول میں ہی لڑیں گے. اور یہاں پر ہمارے یہاں فورمز موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فورم سارے کے سارے سیریسلی کمپرومائزڈ ہیں. الیکشن کمیشن کمپرومائزڈ ہے, سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع نہیں ہے, عدالتی نظام ہمارا انصاف دینے میں ناکام رہا ہے, اور خصوصاً الیکشنز کے حوالے سے جو ریپریسو انوائرمنٹ رہا ہے اس ریپریشن میں بھی ریلیف نہیں دیا. ہماری کو تاریخ بھی اچھی نہیں ہے کہ لوگ ٹریبونلز میں جائے ہوں, گئے ہوں اور ان کو اچھے جی ہاں انصاف ملا ہو. 5 سال کیسز, حالانکہ 120 دن کی شرط ہے. ہاں, اب دیکھیں نا کاشف بھائی, ماننی ہے نہیں ماننی یہ فیصلے بھی خود ہی کرتے ہیں. اب تو اتنی بلیٹنٹ طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے کہ اس میں میں خود ایک حلقے سے ادھر اسلام آباد سے 2 حلقوں سے امیدوار تھا, اور آرٹیکل جو فارم 45 ہے وہ ایز ایویڈنس ہم سب کے پاس موجود ہے, صرف میرے پاس نہیں. تحریک لبیک کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے, جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس کے پاس بھی موجود ہے, پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے پاس بھی موجود ہے.
تو گزارش یہ ہے کہ ہم بات یہ جو کر رہے ہیں یہ ہم ایویڈنس کی بنیاد پہ سب کو نظر آ رہا ہے, چیف الیکشن کمشنر کو نہیں نظر آ رہا. اور مجھے تو اس چیز کا بھی افسوس ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے عین ناک کے نیچے جس حلقے کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کی کالونیز ہیں, جن کے اندر ان کی اپنی رہائش گاہیں ہیں, اس حلقے کے اندر اگر یہ ہو سکتا ہے تو باقی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہوگا. اور ایک مجال ہے کہ جو کسی کے کان پہ جوں تک ریگی ہو. تو ہم ٹھیک ہے, یہ سارے ہماری گریونسز ہیں, لیکن ہم ان گریونسز کے لیے جو فورمز استعمال کریں گے وہ اپنے یہی کریں گے, اور یہ نہیں سوچیں گے کہ یار کہ اگر ہماری بات نہیں سنی جا رہی تو ہم پورے ملک کا جو ایک فائنینشیل سیکیورٹی کو اس کو ہم سٹیک پہ لگا دیں. تو یہ میرے خیال سے بہت ہی ارسپانسبل انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے. واہیات قسم کا بیان اگر کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا اس پہ. آپ جو بات کر رہے تھے الیکشنز کی, دیکھیں انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر تو ٹھیک فیصلہ ہے, چھوٹے موٹے الیکشن کی فرق پڑتا ہے. سر ایک بات بتائیں, یہ پالیٹیشین 25-30 سال کی سیاست ہو گئی ہے تحریک انصاف کی. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے when I saw this میں نے جب دیکھا بیان میں کہا یہ ٹھیک نہیں کوٹ ہوا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہاؤ کین دے میک اس. اور خصوصی طور پر جب آلریڈی ایک پریشر آپ کے اوپر پڑ چکا ہو, اس طرح کی ایک فون کال کا جو دو فائنانس منسٹرز کو کی گئی تھی. پچھلے پروگرام میں وہ یہیں تھے جب میں نے نام لیے بغیر پوچھا تھا, جب ملکی معیشت کی تیمور صاحب بات کر رہے تھے. میں کہا ایک وہ ہے نا آڈیو بھی, تو وہ ملکی معیشت وہیں بیٹھ گئی تھی, وہ نہیں بولے تھے اینڈ تک. تو اب آپ جو بات کر رہے ہیں اور آپ نے اسے میں چاہوں گا علی ظفر صاحب کو اگر ہم لائن پہ لے لیں, دیکھیں شاید میرے لیے سرپرائزنگ تھا کہ علی ظفر صاحب نے آ کے باہر یہ کنوے کر دیا. میرے لیے وہ بھی میرے لیے سرپرائزنگ ہے کہ میں تو بیٹھیا ہی ہوں. پلیز پلیز نہیں بتائیں نہ بات اگر نہیں, میں نے کہا کوشش سمجھنے کی کہ بھائی جان آپ نے چونکہ اس اسٹیٹمنٹ کو واہیات قرار دے دیا, غیر ذمہ دار قرار دے دیا, اور ان کے لیے یہ حیران کن ہے, غیر معقول کام خان صاحب نے کیا. جو کام وہ چاہ رہے تھے اس کے مطابق ان کو رزلٹ مل رہے ہیں, تو وہ یہی کام 10 دفعہ کریں گے. اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتے تو جن کا نام آپ نے لیا, میں کل ان کے ساتھ ایک شو میں تھا, میں نے کہا اس طرح کے لوگ جب تک اس پارٹی میں موجود ہیں رستے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ علی ظفر صاحب کی. وہ چیئرمین بن رہے پارٹی کی؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں. آپ کو پتا نا وہ پارٹی چیئرمین بن رہے اب وہ سینیٹرشپ سے ریزائن کر رہے ہیں. نہیں, پارٹی چیئرمین بننے کے لیے سینیٹر نہ, وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ایک پارٹی میں رہتے ہوئے دوسری پارٹی میں, یہ اسی لیے بیرسٹر 3 تاریخ کو الیکشن بھی اناؤنس. ہاں بیرسٹر گوہر اور جو ہیں اپنا عمر ایوب صاحب, انہوں نے فالو کریے کہ میں تو دس رہا ہوں, ناک کے نیچے جو بھائی نے ہمارے بات کی, ان کا غصہ بھی ٹھیک ہے جو کچھ ہوا ہے, لیکن اس ناک کے نیچے نہیں, ان ناک والوں نے عمران خان کی کاؤنٹنگ روکنے کا حکم دیا تھا 2018 میں. انہی نے قاسم سوری کے اوپر سٹے دیا, باقی ساروں کو چھوڑ دے, نیچے کیا ہوتا رہا. یہ تھا 2018 کا الیکشن. میں کئی دن سے, آج 5واں دن ہے اس بات پہ لگا ہوا تھا, لیکن مجھے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہ ایک نادر موقع آ رہا ہے ان کے پاس IMF کا کہ اپنے گنڈا پور سے کہیں یہ ہماری شرائط ہیں پارلیمنٹ میں, اس کے اوپر اوکے کرنے کی, پہلے آپ الیکشن ٹھیک کریں آئندہ کے لیے, یہ آئینی ترامیم کے ذریعے کور دیں کہ ہمیں الیکشن ٹھیک چاہیے. جتنی بحث پارلیمنٹ میں, یہ بھی بیٹھے رہے, سب کچھ کرتے رہے ہیں 2013 سے 18 تک, سب لوگ اپنی اپنی گفتگو کرتے رہے. بھائی کرتے کیا ہیں, آپ کو راستہ مل رہا ہے, آپ پہلے شرط لگائیں. آپ کیوں جاتے ہیں IMF عامروں کو ووٹ دیتا رہا, پیسے دیتا رہا, ان کا بورڈ جو ہے وہ کن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس اپنی سیاست دے کر فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو اپنے پیسے بھی چاہیے واپس ساروں کو. کوئی ایک اکیلے IMF کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, ساری دنیا کے ہم نے دینے ہیں.